ان کے لیے تو میرے پاس ان کے مذہب کا بانی اشرف علی تھانوی بھی موجود ہے. اب زندیق کہے گا تو اسے زندیق کہے گا، تقی عثمانی پر تو بات نہیں رکے گی. اور جو اس نے کہا کہ یہ مسلمان، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا، اور یہ کہا کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے تھے، اور یہ جتنے جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سارے کا سارا تقی عثمانی کے بعد اشرف علی تھانوی پہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذی دولت الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی، کہ دوری میں تو میں روح بھیجتا تھا جو آستان کو چوم کے چلی جاتی تھی، اب میں خود آیا ہوں، یہ جسموں کی حاضری کا وقت ہے، تو پھر اپنا دایاں ہاتھ باہر نکالیے تاکہ میں اس کو بوسہ دے سکوں. بڑے چیلنج کرتا رہتا ہے مناظروں کے گھر بیٹھے. تو میں اس کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ تم تو اس لیول پر ابھی نہیں آئے کہ ہمیں یا ہمارے کسی کو تم چیلنج کرو، پہلے اپنے گھر میں تو تم پھیرا مارو، ان پر تو فتوے لگاؤ. کیا یہ تمہیں اس لائق سمجھتے ہیں کہ تم ان کے مسلک دیوبند کی ترجمانی کرو کہ جو تمہارے بقول اشرف علی تھانوی زندیق بن رہا ہے؟ یہ فتاوی علماء بلد الحرام، اس کے فتوے اگر میں پڑھ کے سناؤں تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور اللہ کا فضل ہے کہ شاید پاکستان کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کے لحاظ سے پہلی بار بندہ ناچیز ہی یہ حوالہ پیش کر رہا ہو، اگرچہ دعویٰ تو بڑے بڑوں کو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم. محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں
غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر آج فضائے اہل سنت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال اس پر اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اثرات اور ثمرات مرتب فرمائے۔ بظاہر تو یہ ایک بالکل نیا اور عجیب و غریب ٹائٹل ہے کانفرنس کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی فضائی حدود ہیں، جب بھی ان فضائی حدود کو دشمن کا کوئی میزائل، ڈرون یا کوئی طیارہ، جنگی جہاز عبور کرتا ہے تو فوراً سب سے پہلے تو اس کا ادراک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو مار گرایا جاتا ہے۔ تو اہل سنت کی جو فضائی حدود ہیں ان کے اندر بھی جس وقت کوئی ڈرون یا میزائل اہل سنت پر حملہ کرنے کے لیے فضائی حدود کو عبور کرتا ہے تو ہم بھی اپنے ریڈار سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس حملے سے دنیا اہل سنت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں کراچی کے دیوبند کے جو اس وقت ان کے بقول شیخ الاسلام بھی ہیں، مفتی اعظم بھی ہیں، تقی عثمانی نے ایک تقریر کی اور اس کے رد میں پھر انہی کے ایک مناظر نے اس کا شدید رد کیا، یہاں تک کہ اس نے یہ کہا کہ یہ جعلی شیخ الاسلام ہے اور یہ نام نہاد مفتی اعظم ہے، بلکہ زندیق تک کے لفظ اس کے بارے میں بولے۔ ویسے تو انہی کا منہ اور انہی کی چپیڑ، اس میں ہمیں مداخلت کی ضرورت نہیں، لیکن جس موضوع پر یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا وہ موضوع ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از وصال حیات مبارکہ کا ہے۔ تو اس بنیاد پر چونکہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہیں کہ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنی حیات حسی حقیقی جسمانی کے ساتھ زندہ و تابندہ ہیں، اور اس موضوع پر، اس عقیدے پر پھر آگے اور سے بہت سے عقائد مرتب ہوتے ہیں، اور حقیقی طور پر ختم نبوت کی جو تشریحات ہیں ان کا بھی اس کے ساتھ کافی مضبوط تعلق ہے۔ تو اس بنیاد پر آج کا موضوع اور پھر اس کا آخری حصہ جو ہے وہ فضائے اہل سنت جو روافض کی طرف سے بعض شرمگیزیاں ہیں اس کا بھی اس موضوع کے ساتھ کچھ تعلق ہے۔ تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کہا، ہم سال ہا سال سے وہ بیان کرتے آ رہے ہیں، اور ہم ہی نہیں، جب سے وہ واقعہ رونما ہوا ساری امت میں ہر طرف
اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی قدس سر العزیز رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر مواجہ شریف کے سامنے جا کر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اشعار کی شکل میں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا ہاتھ باہر آیا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا۔ یہ بات تقی عثمانی نے اپنی تقریر میں کی، اس کے الفاظ بھی یعنی سوشل میڈیا پر تقریر کے موجود ہیں۔ اس کے رد کے اندر ان کا ایک بزام خیش مناظر اس نے تقی عثمانی کو یہ کہا کہ منبر پر یہ مفتی بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، اور ساتھ یہ کہا کہ اس کو شرم آنی چاہیے تھی کہ لوگ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں اور حضرت اقدس کہتے ہیں، اور یہ منبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا رہا، اور اسے کہا کہ تم اپنی آخرت کی فکر کرو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور پھر اس نے کراچی کے جتنے بھی دیوبندی مفتی ہیں ان سب کو کہا، علماء کو، کہ یہ جس کو تم نے شیخ الاسلام بنایا ہوا ہے اس کا تو عقیدہ بڑا غلط ہے، اور کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ یعنی حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی والی بات اس نے کہا کہ کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ زندیقوں کی بات ہے۔ اور پھر تقی عثمانی کو اس نے دعوت رجوع دی کہ تم اس سے اگلی تقریر میں توبہ کرو اور معافی مانگو۔ رجوع کا مطلب پھر یعنی یہی بنا کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو، یعنی جو ان کا آپس کا نظام ہے تو تم نئے سرے سے کلمہ پڑھو اور معافی مانگو۔ اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نہیں آیا تو شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے آ سکتا؟ یہ اس نے اپنی طرف سے ایک بھونڈا قیاس بھی پیش کیا۔ اس کی یہ گفتگو بھی یعنی سوشل میڈیا پر موجود ہے، آپ اس کا کلپ سن سکتے ہیں۔ اس نے اس میں یہ بھی کہا کہ یہ واقعہ جو تم نے بیان کیا ہے یہ کس حدیث میں ہے اور اس کی صحیح سند پیش کرو۔ کہتا ہے کس حدیث میں یہ واقعہ آیا ہے؟ تو چونکہ ان سارے لفظوں پر آگے بحث ہونی ہے، اس واسطے اس کے لفظ جو ہو بہو تھے میں نے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالی کی حاضری کا واقعہ ہے، یہ محض واقعہ ہی نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ بھی ہے، اور ساتھ ایک عظیم ولی کی کرامت بھی ہے۔ اور میں عراق میں چونکہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس پر کئی بار حاضر ہوا ہوں، اور عراق کے اندر یہ واقعہ تواتر کے ساتھ عوام میں بھی بیان کیا جاتا ہے، یعنی نسل در نسل لوگوں کے اندر یہ رائج ہے۔ یعنی میں جب عراق پڑھنے گیا ہوں تو اس سے پہلے اس سے باخبر تھا، کئی تقریروں میں اس کا حوالہ دیا ہوا تھا، تو وہاں کے مشائخ، وہاں کے عوام، ان سے اور دیگر کتابوں سے بھی اس واقعہ کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ جلد نمبر 28 اس میں صفحہ نمبر 370 پر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ سے اس کا ذکر کیا کہ جس وقت سید احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ تعالیٰ مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے، یعنی پہلے
دیگر اب جو میں حوالہ جات پیش کروں گا تو وہاں یہ بحث چل رہی ہے سیرت کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں، کہ جب کوئی بندہ مدینہ منورہ جا رہا ہو تو اس کو سلام دے کر بھیجنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کر دینا، یہ جائز ہے اور یہ ہر دور میں رہا۔ یہ بحث چلتے چلتے اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ شیخ احمد کبیر رفاعی کیونکہ عراق میں رہتے تھے، تو جب